خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ لگائیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا دوسرا باب پہلی اور پھر 12ویں سے 22ویں آیت تک۔ کیونکہ انہوں نے اپنے خیالات کی کجی سے اپنے دلوں میں کہا کہ ہماری زندگی چند روزہ اور بدبختی کی ہے اور انسان کی وفات کا کوئی علاج نہیں، اور کبھی نہیں جانا گیا کہ کوئی عالم اسفل سے واپس آیا ہو۔ اور آؤ ہم راستکار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے۔ وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہمیں سرزنش کرتا ہے، اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں ملامت کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے، اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں۔ وہ ہمیں جھوٹا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے۔ وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ پس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ کیونکہ اگر راستکار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا۔ پس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں، تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبر گیری ہوگی۔ یہ باتیں انہوں نے سوچیں اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے انہیں اندھا کر دیا، اور انہوں نے خدا کے بھید نہ جانے اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی، اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 34، اس کی 16ویں، 18ویں سے 21ویں اور پھر 23ویں آیت۔ خداوند کی آنکھیں صادقوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سن لی اور ان کی سب مصائب سے انہیں چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ صادق کی مصائب بہت تو ہیں، لیکن ان سب سے خداوند اسے چھڑاتا ہے۔ وہ ان کی سب ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی ان میں سے توڑی نہ جائے گی۔ خداوند اپنے خادموں کی جانوں کا فدیہ دیتا ہے، اور جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ مجرم نہ ٹھہرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرۂ حمد۔ خداوند فرماتا ہے کہ اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ، کیونکہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اس کا 7واں باب پہلی سے دوسری، 10ویں اور پھر 25ویں سے 30ویں آیت تک۔ بعد ازیں یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو علانیہ بولتا ہے
اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اسے تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں خود سے نہیں آیا بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اسے تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔